الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابغض الحلال الى اللہ الطلاق او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم ترین مضمون کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ وہ مضمون تھا موجودہ وقت میں ہمارے اپنے سماج کے اندر شادیاں کیوں ناکامی سے دوچار ہو رہی ہیں، طلاق کیوں ہو رہے ہیں، گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجوہات و اسباب کیا ہیں۔ گزشتہ جمعہ اس سلسلے میں گھر ٹوٹنے کی جو پہلی وجہ تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور پہلی وجہ تھی دینی تعلیم کا نہ ہونا۔ آج کی اس جمعہ میں دوسری وجہ سے متعلق کچھ ضروری بات عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ گھروں کے ٹوٹنے اور طلاق کی کثرت کا ایک اہم اور بنیادی سبب رشتوں کا صحیح انتخاب نہ کرنا۔ اس وقت دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں۔ ایک مومن و مسلمان کے سوچنے کا جو نظریہ ہونا چاہیے تھا، آج مسلمان کا اپنا وہ نظریہ نہیں رہا۔ مسلمان بھی ہر چیز کو اسی طرح سوچتا ہے جس طرح ایک ٹھیٹ دنیا دار آدمی کسی چیز کو رکھ کر سوچتا ہے۔ دنیا دار آدمی اپنی زندگی کے کسی چیز کو دیکھتا، غور کرتا اور سوچتا ہے تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے دنیا کا کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ مومن کی سوچ بالکل اس سے ہٹ کر علیحدہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ رسول کو ماننے والا، قیامت اور آخرت پر ایمان رکھنے والا، اس کی جو سوچ ہونی چاہیے وہ اپنی آخرت کی کامیابی اور ناکامی کو پیش نظر رکھ کر۔ لیکن مسلمانوں کی سوچ کا زاویہ تبدیل ہوا تو مسلمان بھی آج جو سوچتے ہیں بالکل اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح ٹھیٹ دنیا دار سوچتا ہے۔ معاف فرمائیں، تقریباً معاشرے کے اندر سب کا یہی حال ہے، چاہے وہ لڑکے کے باپ ہوں یا لڑکی کے باپ ہوں۔ الا ماشاء اللہ اکا دکا اگر کوئی لوگ اس سے بچے ہوئے ہوں تو وہ الگ ہے، ورنہ اکثریت کا حال یہی ہے
کہ لڑکے والے ہوتے ہیں تو رشتوں کے موقع پر یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے اپنے لڑکے کا رشتہ ایک ایسے گھرانے میں کرنا چاہیے جہاں پر رشتے کے بعد میرا گھر چیزوں سے اور سامان سے بھر جائے۔ ایسی جگہ مجھے اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں میرے بچے کو کوئی فلائٹ یا باہر جانے کے سلسلے میں کچھ آسانی اور سہولت میسر ہو۔ مجھے اپنے بچے کا رشتہ ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں پر بچی والوں کے پاس پراپرٹی زیادہ سے زیادہ ہو، اور یہی رجحان اور تقریباً یہی حال لڑکی والوں کا ہوتا ہے۔ لڑکی والے جو ہوتے ہیں ان کی سوچ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے شخص سے کرنی چاہیے جو ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، سرکاری جاب بھی ہو تو چلتا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ بچہ ایسے ہونا چاہیے نہ صرف یہ کہ برسر روزگار ہو بلکہ اس پر کسی قسم کی ذمہ داریاں بھی نہ ہو، یعنی اس کی فیملی زیادہ نہ ہو، اس کی بہنیں زیادہ نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں ہمارے ہونے والے داماد کو بھی دباؤ برداشت کرنا پڑے اور ہماری بیٹی کو اس گھر میں جا کر بہت لمبے عرصے تک خدمت کرنا پڑے۔ اس لیے جتنے بچی والے ہیں وہ بھی شارٹ کٹ راستے کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اس طرح ہم لوگ اپنے رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان انتخاب کے نتیجے میں شادیاں کامیابی سے دوچار نہیں ہوتی، اس کا انجام اور نتیجہ طلاق اور گھر کے ٹوٹنے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، شادی بیاہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے۔ شادی ایک مسلم مرد اور مسلمان عورت کی زندگی میں پیش آنے والا ایک مرتبہ کا واقعہ ہوتا ہے، اور جب یہ واقعہ کسی کی زندگی میں آنے والا ہوتا ہے تو اس وقت ایک مسلمان کو اپنے بچے یا بچیوں کے اس رشتے کے انتخاب کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے امور ہیں جن کو پیش نظر رکھنے کی بنیاد پر شادیاں کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں، بچیوں کے گھر آباد ہوتے ہیں، وہ خوشی اور تسلی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہیں اور ماں باپ بھی پرسکون رہتے ہیں۔ وہ اہم باتیں اس موقع پر ایک کے بعد دیگر تفصیل سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بزرگوں سے گزارش ہے میری ان باتوں کو توجہ سے سنیں، اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، اور گھر جانے کے بعد اپنی ماں بہنوں کے سامنے ان باتوں کا مذاکرہ کر کے اب تک جو غلطیاں ہو چکی اس پر مٹی ڈالیے۔ ماباقی زندگی آپ کی جو بچی کچی ہے، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے کچھ بچے اور بچیوں کے فرائض رکھے ہیں، ان فرائض کو ان خطوط پر نبھانے کی فکر اور کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کا نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے مرنے سے پہلے دیکھیں گے۔ شادی بیاہ کی کامیابی سے متعلق ایک فیملی کو، چاہے وہ بچوں کی ہو یا بچی کی ہو، سب سے پہلا عمل جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پارہ 19 کے اندر اپنے نیک بندوں کی صفات تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ ان صفات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور اچھے بندوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں
وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے بیوی بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام اور پیشوا بنا۔ نیک لوگوں کی یہ دعا ہوتی ہے۔ چنانچہ جب شادی کا مرحلہ آتا ہے، لڑکے کو بھی، اس کے اپنے ماں باپ کو بھی، دوسری طرف جس گھر میں کسی لڑکی کی شادی بیاہ سے متعلق سوچ اور گفتگو کا سلسلہ شروع ہو تو وہاں پر بھی لڑکی اور اس کے ماں باپ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر کے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اس وقت امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ امت مسلمہ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ ہم لوگ دعاؤں کے ذریعے خدا سے جو رابطہ ہونا چاہیے تھا وہ رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یا تو ہم اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں دعا ہی نہیں کرتے، اگر دعا کرتے ہیں تو بس سرسری سا دعا کر کے اٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تو سب معلوم، ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو، اس طرح کی سرسری دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کا جو مدعا ہے، آپ کا جو مقصود ہے، اس مقصود کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ لڑکے والے کہیں، ان کے ماں باپ اور خود لڑکا ماں باپ کہیں کہ اے اللہ ہمارے گھر لڑکا بڑا ہوا ہے، ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ شادی یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ اے اللہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم سے کسی قسم کی غلطی واقع ہو، ہم تیرے بندے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، غیب کو تو آپ جاننے والے ہیں۔ اے اللہ دھوکے میں پڑنے سے، غلط جگہ پر اپنے بچے کا رشتہ کرنے سے اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرما۔ اس طرح کی دعا ماں باپ کے لڑکے کریں، لڑکے کے ماں باپ کریں، اور دوسری طرف لڑکا بھی اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اے اللہ میری شادی ہونے والی ہے، میں بے حیا تو نہیں ہوں کہ خود جا کر اپنے رشتوں کو منہ اٹھا کر کہتا اور دیکھتا پھروں۔ اے اللہ آپ نے میرے سر پر ماں باپ جیسی عظیم نعمت رکھی ہے، اے اللہ آپ میرے ماں باپ کی صحیح رہنمائی فرمائیے، غلطی کرنے سے، دھوکہ کھانے سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ اسی طرح کی دعاؤں کا اہتمام اس گھر کے اندر لڑکی اور لڑکی کے ماں باپ کو بھی کرنا چاہیے۔ اے اللہ ہم اپنی بچی کی شادی کرنے والے ہیں، اے اللہ ہماری بچی کی شادی کے سلسلے میں ایک صحیح لڑکے کے انتخاب کے مرحلے تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وہ بچہ ایسا ہو جو نہ صرف میری بیٹی کے لیے بہترین ہو بلکہ اس کی آنے والی نسل کے لیے بھی ایک بہترین باپ کی حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہو۔ اے اللہ ایسے بندے سے ہماری ملاقات کروا دیجئے اور اس تک ہماری رہنمائی فرمائیے۔ پہلے مرحلے کے اندر اس قسم کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعاؤں کے اہتمام کے بعد پھر جب آپ انتخاب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لڑکے کے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کی جاتی ہیں یا لڑکیوں کے لیے لڑکے دیکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس انتخاب کے سلسلے میں چند بنیادی چیزیں ہیں، اس کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، کوئی لڑکا اس کے ذمہ دار اپنے گھر کے لیے کسی بہو اور اپنے بیٹے کے لیے کسی بیوی کا انتخاب کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر عام طور پر 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما لیہا، کسی عورت سے اس بیس پر نکاح کیا جاتا ہے اگر ہم اس سے نکاح کریں گے تو بہت پیسہ ملے گا، بہت جہیز اور ملے گا،
اس مقصد سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سماج میں کچھ لوگ ہیں، سبھی تو پیسے کو نہیں دیکھتے، کچھ لوگ ہیں جو حسب و نسب کو دیکھتے ہیں۔ یہ لڑکی جس سے ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کے خاندان کی شرافت کس طرح کی ہے۔ بعض لوگ سماج میں رشتوں کے لیے حسب و نسب کو معیار بناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو رشتوں کے انتخاب کے موقع پر خوبصورتی کو معیار بناتے ہیں۔ ان کو فکر نہیں ہوتی کہ ان کی مالی حیثیت کیا ہے، ان کا گھرانہ کیسا ہے، ان کا خاندان کس طرح کا ہے۔ یہ سب چیزوں سے نظر ہٹا کر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی بچی خوبصورت ہونا چاہیے، اگر یہ گوری ہے، خوبصورت ہے، ہیروئن کی طرح ہے، بس اس سے رشتہ چاہیے۔ ارے میاں اس کا خاندان ٹھیک نہیں، مجھے خاندان سے لے کر کیا کرنا ہے، مجھے شادی سب سے تھوڑی کرنی ہے، شادی تو مجھے لڑکی سے کرنی ہے، اس لیے میں اس سے نکاح کروں گا۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشورہ دیا، اے میری امت کے لوگوں، تم لوگ جب اپنے بچے یا بچیوں کے لیے رشتوں کے انتخاب کے سلسلے میں نکلو تو تمہارے اپنے نبی کا مشورہ تمہارے لیے جو ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بچے اور بچیوں کے لیے رشتوں کا انتخاب ان عارضی چیزوں کو مت بناؤ بلکہ دینداری کو بناؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہیں پر بھی جاؤ تو دیکھو کہ جس بچے سے آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے مال کو، حسب و نسب کو، خوبصورتی کو نہ دیکھو، اس سے منع نہیں کرتا دین اسلام۔ اسلام کہتا ہے کہ دیکھو، لیکن تمہاری جو بنیاد، تمہارا جو مطمع نظر ہونا چاہیے وہ ہے دینداری۔ آپ یہ دیکھو بچہ کماتا ہے، ٹھیک ہے، بچے کا خاندان اچھا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہوگا، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ بچہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، بچے کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہے کہ نہیں ہے، خدا سے اور اس کے رسول سے بچے کا تعلق کس طرح کا ہے، کس نوعیت کا ہے، یہ بچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری طرف بچے والوں کو اپنی ہونے والی بہو کے اندر اسی صفت کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے گھر جو بہو آنے والی ہے اور ہمارے بیٹے کی جو بیوی بننے والی ہے، اس کے اندر دینداری کتنی ہے، اس سلسلے میں سوالات کرنے چاہیے۔ آپ کے گھر کا دینی ماحول کس طرح کا ہے، آپ کے گھر کے اندر ایک فرد سال میں کتنی مرتبہ میں قرآن ختم کرتا ہے، کیا آپ کے گھر کے اندر روزانہ دین کی باتیں سننے سنانے کا کچھ مذاکرہ ہوتا ہے، قرآن و حدیث کچھ پڑھی جاتی ہے، کیا آپ لوگوں کی زندگیوں کا معمول میں خدا موجود ہے کہ نہیں ہے، یا صرف یہ ہے کہ نوکری نوکری، کمانا کمانا کمانا، کہیں خدا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آپ کی بچی نمازوں کا اہتمام کرتی ہے تو یا نہیں کرتی، نوافل پڑھتی ہے تو کب پڑھتی ہے، کتنے پڑھتی ہے؟ یہ ہے دینداری کا وہ معیار۔ کیا آپ کی بچی پردے کا اہتمام کرتی ہے، کس کس سے پردہ کرتی ہے، اس کے اندر حیا اور غیرت نام کی چیز موجود ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے وہ دینداری جس کو بیس بنانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّین، دینداری کو میری امت انتخاب کے موقع پر معیار بنائے اور کامیابی حاصل کرے۔ نبی نے فرمایا کہ یہ وہ معیار ہے، اگر اس کو اپنے پیش نظر رکھیں لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی، تو پھر ان کی زندگی خوشگوار ہوگی، پائندہ ہوگی، شاد و آباد ہوگی، ان کی نسلیں بھی پھلیں گی، پھولیں گی، بڑھیں گی،
ان کی لمبی زندگی کے اندر کہیں بھی اختلاف، انتشار، کسی طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ دوسری بات، نکاح کے انتخاب کے سلسلے میں دین کے ساتھ ساتھ خاندان کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ بزرگوں نے بڑے تجربے اور پتے کی بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا خاندان شرافت میں، عزت کے اندر ایک مقام رکھتا ہے تو آپ کو لڑکی بھی اسی لیول کے خاندان میں دیکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل اس سے نچلے خاندان کے اندر آپ چلے جائیں تو پھر یہاں گڑبڑی ہوتی ہے۔ گڑبڑی کس طرح ہوتی ہے کہ آپ جس خاندان سے، جس ماحول سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کی ایک مخصوص تربیت ہوتی ہے، اور دوسرے خاندان کی آپ لڑکی لے کر آتے ہیں، اگر وہ آپ سے ہائی یا آپ سے نیچے ہوتی ہے تو دونوں صورتوں میں اگر آپ سے ہائی ہوگی تو اس کے خیالات آپ سے میچ نہیں کرتے، نیچے ہوگی تو بھی اس کی تربیت کا ماحول آپ سے میچ نہیں کرتا۔ جب تربیت کا ماحول میچ نہیں کرے گا تو شادی کے بعد تو میں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر یہ گھروں کے ٹوٹنے تک اور طلاقوں تک انجام اور نوبت کو پہنچاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے دینداری کے ساتھ ساتھ حسب و نسب، خاندان کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اس سلسلے میں امت کی رہنمائی کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، خاندانی جو اثرات ہوتے ہیں وہ سرایت کرتے ہیں۔ ایک خاندان کا کوئی فرد ہوتا ہے، اس خاندان کی جو خوبیاں یا خامیاں ہوتی ہیں وہ اس کے تمام افراد میں منتقل ہوتی ہیں، سرایت کرتی ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ عام طور پر کسی بچے اور بچی کے رشتے کے انتخاب کے سلسلے میں آدمی جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے سب سے پہلے اس کو نظر اپنے ہی خاندان پر دوڑانی چاہیے۔ لیکن ہم لوگوں کا معاملہ اس سلسلے میں بڑا عجیب ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے چچا سے، اپنی پھوپھیوں سے، اپنے ماموؤں سے، اپنے خالاؤں سے ان بن کر کے رکھتے ہیں۔ اب وہ ان بنی کی وجہ اگر آپ سنیں گے اور جانیں گے تو سوائے ہنسی کے کچھ اور چیز نہیں آتی۔ بھئی پھوپھا ناراض ہے، کیوں ناراض ہے؟ اس لیے کہ پرسوں شادی ہوئی تھی، ان کو سالن نہیں ڈالا گیا، اس لیے پھوپھا ناراض ہے۔ چچا اور تایا ناراض ہے، کیوں ناراض ہے؟ اس لیے کہ جب وہاں ایک موقع پر ملاقات ہوئی تھی تو ان کو ذرا ادب سے جھک کر سلام کرنا چاہیے تھا بڑے ہونے کے ناطے، اور اس طرح ان کو وہ عزت اور ریسپیکٹ نہیں دی گئی، اس کی وجہ سے ناراض ہے۔ یہ ہے ہماری ناراض۔ اب یہ ناراضگی برسوں چل رہی ہے، اس لیے کہ بزرگوں نے بہت تجربے کی بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ خاندان کی لڑکی ہو کہ لڑکا ہو، اگر وہ بدماش ہو، شریر ہو، کچھ بھی ہو، باہر کے خاندان کے بزرگ کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ بزرگوں نے تجربے کی روشنی میں یہ بات کہی ہے، خاندان کا لڑکا برا ہو، شریر ہو، بدماش ہو، یا خاندان کی لڑکی خود کے خاندان کی چالاک ہو، کچھ بھی ہو، کیسی بھی ہو، باہر کے خاندان کے بڑی اچھی لڑکی سے کئی گنا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاندان کے اندر سب کی سوچ کیا ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ اگر وہ شریر ہوگی تو کتنی شرارت کرے گی اس کا بھی آپ کو پتہ ہے، بدماش ہوگی تو کتنی بدماشی کرے گا، وہ اپنی بدماشی میں کہاں تک جائے گا اس کو بھی آپ کو آئیڈیا ہے۔ لیکن باہر کا جو ہوتا ہے ایک نئے خاندان کے اندر، اس کا آپ کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا، کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ خاندان کو خاص طور پر
نکاح کے انتخاب کے موقع پر ترجیح دینی چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے خاندان کے اندر ہمارے لڑکی یا لڑکی کا انتخاب ہو، اور جو بھی ناراضگیاں ہیں اس کو ختم کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے اپنے خاندان میں آپ کا معیار نہیں ملتا تو پھر آپ کو اپنے خاندان کے باہر دیکھنا چاہیے۔ پھر آپ نے یہ سب چیزیں دیکھ لی، دینداری بھی دیکھ لی، پھر آپ نے خاندان بھی دیکھ لیا، لڑکی پسند آ گئی یا لڑکی والوں کو لڑکا پسند آ گیا، تو اس کے بعد دو کام اور کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ مشاورت کرنی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے ایمان والو اپنے کام اور اپنے معاملات مشورے کے ذریعے پورے کیا کرو۔ مشورہ کرنا، ایک دوسرے سے پوچھنا اور اس سے رائے حاصل کرنا، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اسلامی طریقہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مشورہ کیوں کرنا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انسان یہ عالم الغیب تو ہے نہیں، غیب کا علم تو ہمیں ہے نہیں۔ اب ایک انسان اپنے دماغ سے ایک ہی بات سوچے گا، لیکن اگر خاندان کے چند معتبر معزز لوگ، رازدار لوگ، آپ کے خیرخواہ اور ہمدرد سمجھے جانے والے، جن کو آپ اپنے لیے ہمدرد سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو اکٹھا کریں، 5-7 لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے رکھیں۔ لڑکے والے ہوں تو لڑکے والے رکھیں، لڑکی والے ہوں تو لڑکی والے رکھیں، کہ ہم نے اپنی بچی کے شادی کا ارادہ کیا تھا، اللہ سے دعا کی تھی، اور پھر ہم نے ان کے رشتوں کے انتخاب کا سلسلہ دیکھا، دینداری کو ہم نے پیش نظر رکھ کر فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی کا انتخاب کیا، فلاں گھرانہ جو فلاں جگہ رہتے ہیں، ان کے سلسلے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا ہے۔ اب وہاں پر 5-7 لوگ موجود ہوں گے، ہر آدمی کا ایک اپنا علم ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے، اور ہر آدمی نے اپنی عمر کے لحاظ سے دنیا دیکھی ہوتی ہے، اسی کے اعتبار سے وہ اپنی باتوں کو شیئر کرتا ہے۔ جب باتیں شیئر ہوتی ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو لڑکی کے ماں باپ یا لڑکے کے ماں باپ کے وہم و گمان تک میں بھی نہیں ہوتی، اور یہی مقصد ہے اللہ کا مشورے کرنے کا، اور اللہ نے حکم دیا کہ مشورہ کرو۔ پھر مشورہ ہو گیا، مشورہ ہونے کے بعد پھر آخری حکم ہے اللہ تعالیٰ کا استخارہ بھی کرو۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی استخارہ کرتا ہے کبھی وہ ناکام نہیں ہوتا۔ وما ندم من استشارہ، اور جو آدمی مشورہ کرتا ہے وہ کبھی نادم شرمندہ نہیں ہوتا۔ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، اور مشورہ کرنے والا کبھی زندگی میں شرمندہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک مومن و مسلمان کو دعا کے ساتھ ایک طرف مشاورت کرنی ہے اور دوسری طرف استخارہ کرنا ہے۔ مشاورت آپ نے کر لی، مختلف لوگوں کی مختلف رائے آ سکتی ہیں۔ پھوپا چاچا ایک رائے دے سکتا ہے، اور تایا پھوپھی ایک الگ رائے دے سکتی ہے۔ اور جب اس طرح کی الگ الگ ڈیفرنٹ رائے ہوگی تو آدمی کے دل میں کنفیوژن برقرار رہے گا کہ بھئی میں ان کی رائے کی طرف جا کر اس لڑکی کا یا اس لڑکے کا انتخاب کروں، یا ان کے رائے اور مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس لڑکی یا اس لڑکے کا انتخاب کروں۔ تو اس کے لیے دین اسلام نے استخارہ کا عمل دیا۔ اتنا پیارا دین ہے اللہ نے جو نبی کے ذریعے اس امت کو، ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا۔
جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی اور رہبری دیتا ہے، کہیں پر بھی ہمیں تنہا چھوڑ کر ہمارا دین بھاگتا نہیں، بھئی یہاں تک تو بتا دیا، آگے تم بھگتو تم جانو، یہ دین نہیں ہے۔ دین ہر کمپلیٹ آپ کو پیدا ہونے سے لے کر موت تک زندگی کے جتنے مرحلوں سے آپ گزریں گے، جن جن چیزوں پر آپ ہوں گے، وہاں کب کیا کرنا ہے، کون سی سچویشن میں کس چیز کو اپنانا ہے، کس طریقے کو اختیار کرنا ہے، یہ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو دین اسلام نے کہا کہ اب کنفیوژن ہے تو بھئی اب آپ استخارہ کرو۔ اب استخارہ کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ استخارے کا طریقہ یہ ہے، آپ کو 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت سے پڑھنی ہے۔ پڑھ کر استخارے کی ایک دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، اور ایسی باتیں اس دعا میں موجود ہیں، وہ دعا صرف ایک پیغمبر ہی بتا سکتا ہے، دنیا میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایسی دعا بتا سکے۔ نبی نے بتایا استخارے کی دعا کا جو مضمون ہے، اللہم انی استقیرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، کہ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں آپ سے اپنے بچے یا بچی کے نکاح کے انتخاب کے معاملے میں پریشان ہوں۔ ماموں خالہ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ دیکھو، اور دوسری طرف میرا بھائی اور میری بہن کہتی ہے کہ یہ رشتہ دیکھو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان کی طرف جاؤں کہ ان کی طرف جاؤں۔ اے اللہ میں کمزور اور عاجز اور بے بس بندہ ہوں، اور تو میرا خدا بڑی قوت اور قدرت والا ہے۔ اے اللہ میں کچھ نہیں جانتا، میں جاہل مطلق ہوں۔ اے اللہ تو عالم ہے، دانا ہے، تو نے ہی سب کو پیدا کیا، ہر چیز کا علم اور پتہ تجھے ہے۔ اے اللہ میرے لیے، میری بچی کے لیے، میرے بچی کے ہونے والے خاندان کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز اچھی نہیں ہے، کون سی چیز بری ہے، کون سی چیز خراب ہے، اے اللہ میں کچھ نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنے علم کی روشنی میں مجھ اندھے کی رہبری فرما دیجئے، مجھ کمزور پر ترس کھا لیجئے، اور میری مدد کرتے ہوئے صحیح انتخاب کی طرف بڑھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائیے، غلطی کرنے سے اور گڑھے میں پڑنے سے میری حفاظت فرمائیے۔ یہ استخارہ کی دعا کا خلاصہ ہے جو عربی زبان میں موجود ہے۔ اب عربی زبان کی دعا تو یاد نہیں ہوتی ہر کسی کو، آپ لوگ وہ دعا بھلے کسی کتاب میں دیکھ کر پڑھ لیں، لیکن اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، اپنی بے بسی، اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے ان باتوں کو خدا کے سامنے ضرور کہیں۔ یہ استخارے کی دعا آپ نے کر لی، اس کے بعد اگر سونے کا وقت ہے تو سو جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ صرف رات میں کرنا چاہیے، بھائی نہیں، دن میں بھی کر سکتے۔ استخارے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ نماز پڑھ کر دعا کرنا ہے، یہی استخارہ ہے۔ ہاں اگر سونے کا وقت ہے، دوپہر کے قیلولہ کا وقت ہے، تو استخارے کے بعد آپ قیلولہ کر لیجئے۔ رات میں اگر آپ نے پڑھی، سونے کا وقت ہے، تو آپ نے استخارہ کی نماز پڑھ کر سو جائیے، بغیر بات کیے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر درود شریف پڑھتے ہوئے اور اللہ سے سوال کرتے ہوئے کہ اے اللہ میری بھلائی کی طرف رہنمائی کر دیجئے، اس طرح کی دعا کے ساتھ سو جائیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، مسلمانوں میں تو بڑی عجیب جہالت بھری ہوئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کے بعد خواب پڑھیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد خواب پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں کبھی پڑھ سکتا ہے، نہیں بھی پڑھ سکتا۔ اب خواب پڑھا تو کیا کرنا ہے، خواب نہیں پڑھا تو کیا کرنا ہے؟ خواب اگر پڑھا تو کسی علم والے کے سامنے اس خواب کو بیان کرنا، اٹھتے چنو منو کے سامنے ارے میں استخارہ کرا تھا یہ خواب دیکھا بول کے نہیں بولنا، اس لیے کہ چنو کو پتہ ہی کیا ہے، نہ الف معلوم ہے نہ با معلوم ہے۔ اب آپ جو بولیں گے وہ جھٹ سے کچھ بول دے گا۔ خواب کے سلسلے میں یہ بنیادی بات یاد رکھیے، جو بھی آدمی کچھ بھی اپنی زبان سے نکالے وہی اس کی تعبیر ہوتی ہے۔
اس لیے خواب ہر کسی کو نہیں بولا جاتا، خواب علماء کے سامنے، علم والوں کے سامنے صرف بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر معلوم کریں، اگر آپ کو خواب نہیں پڑا تو پھر آپ کو اپنے دل کی طرف دیکھنا چاہیے۔ دعا پڑھنے سے پہلے، استخارے کی نماز سے پہلے میرے دل کے اندر کنفیوژن تھی، اب نماز اور دعا کے بعد ایک آدھ دن گزرنے کے بعد اب میرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ابھی بھی تردد ہے؟ ابھی بھی میں شک میں ہوں کہ یہ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے، یا میرے دل کے اندر ایک اطمینان والی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، نہیں مجھے یہ کرنا ہے؟ اگر آپ کے دل میں کسی ایک طرف اطمینان والی کیفیت پیدا ہو گئی تو سمجھ لیجئے یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کی رہنمائی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کنفیوژن باقی ہے تو حدیث میں بتایا گیا کہ پھر آپ دوسرے دن بھی استخارہ کریں، کنفیوژن ختم نہیں ہوتا تو تیسرے دن بھی کریں، اسی طرح 7 دن تک کریں۔ 7 دن کے اندر کے بعد اگر کنفیوژن ختم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، کنفیوژن 7 دن کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا تو پھر اگلے 7 دن استخارے کا عمل شروع کریں۔ تو ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ چیز آپ کے حق میں موافق اور بہتر ہوگی تو غیب سے اس کے لیے آسانیوں کے انتظامات فرما دیں گے، اگر وہ چیز آپ کے لیے نقصان اور تکلیف کا سبب ہوگی تو اللہ پردہ غیب سے اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے۔ جب ہم ان اعمال کو اپنے بچوں کے انتخاب کے سلسلے میں اپنائیں گے اور اختیار کریں گے، خدا اور اس کے رسول کے طریقے کو فالو کریں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو رشتے طے ہوں گے وہ رشتے نبھیں گے، وہ رشتے خوشیوں سے دوچار ہوں گے، وہ پھلیں گے پھولیں گے اور ان کا انجام بڑا خوبصورت اور بہترین ہوگا۔ آج ہمارے اپنے سماج کے اندر طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان کو، گھروں کے ٹوٹنے کو اگر روکنا ہے تو اب تک جو غلطیاں کی سو کی، اب موجودہ جو بچے ہیں ان کے سلسلے میں اللہ اور رسول کے اس طریقے کو اپنا کر رشتوں کا انتخاب کریں، اللہ کی مدد و نصرت آپ کو حاصل ہوگی اور زندگی میں آپ کو سکون اور خوشیاں ملیں گی۔ بس انہی چند مختصر سی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری بھی رہبری اور رہنمائی فرمائے، آپ کی بھی رہبری اور رہنمائی فرمائے، اللہ آپ کے بچوں کو بھی خوشیاں عطا کرے، خدا مجھے بھی خوشیاں عطا کرے، دین اسلام کے احکامات پر عمل کی اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔